اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنے والے کہاں جائیں گے۔ دیکھیں، دنیا سے محبت کرنے والے لوگ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جنت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علامت بیان کی ہے مومنوں کی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو مومن ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے پتہ ہے کہ کسی کے کانوں پہ نہیں لگیں گی، لیکن بیان کرنا ہمارا کام ہے، اور ہم اگر نہیں بیان کریں گے تو وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہے۔ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ کہاں جائیں گے؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے دل لگانا جو ہے، یعنی انسان کا دل دیکھیں دو جگہ نہیں لگ سکتا، بیک وقت دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ انسان دو چیزوں سے محبت نہیں کر سکتا، اور جو ایسا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ ہمارا یعنی ایک وہ مثال ہمارے شیخ ہمیں دیا کرتے تھے کہ ایک راستے پہ ایک لڑکی جا رہی تھی، اور ایک لڑکے کی اس پہ نظر پڑ گئی، تو وہ جو ہے اس کے پیچھے چل پڑا، اس کا تعاقب کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد لڑکی نے محسوس کیا میرا تو کوئی پیچھا کر رہا ہے، تو اس نے پھر پلٹ کے دیکھا تو لڑکا تھا۔ پوچھا لڑکی نے لڑکے سے، بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا بس تم تو میرا دل لے گئی۔ کیا انداز ہے، اور کیا تم نے کیا صورت ہے، بس میں تو تم پہ فدا ہو گیا ہوں۔ اب اس نے کہا دیکھو تمہاری بات تو صحیح ہے، لیکن میرے پیچھے میری چھوٹی بہن آ رہی ہے، وہ مجھ سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لڑکی نے ایک زوردار تھپڑ اس کو رسید کر دیا کہ ابھی تو تم دعویٰ کر رہے تھے کہ میں تمہارا دل لے گئی ہوں، اب تم پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو۔ تو دیکھیں، یہ دو محبتیں جو ہیں یہ نہیں سما سکتی، اور یہ قرآن کی بھی آیت ہے۔ یہ واقعہ تو خیر ویسے میں نے بیان کر دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی آدمی کے سینے میں میں نے دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہے۔ تو وہ دل، یعنی دل ایک کو آپ دے سکتے ہیں، ایک سے محبت کر سکتے ہیں، ظاہر سے یا باطن سے، اللہ سے یا دنیا سے۔ دو چیزوں کی محبت ایک دل میں آ نہیں سکتی۔ اب یہ ہے کہ آپ اپنے دل کا خود ہی احتساب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ قیامت کے دن وہ کتاب اعمال نامہ ہمارے سامنے دیا جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبہ، اپنی کتاب خود پڑھ لو، آج تم کافی ہو اپنا احتساب کے لیے، یہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ تو اس طرح ہم سب اپنا دلوں کا حال بہتر جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری محبت ہے کس کے ساتھ، ظاہر کے ساتھ ہے کہ باطن کے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو کیا چیزیں پیاری لگتی ہیں، آپ کس لیے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کا مقصود حیات کیا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ آپ اپنی تمناؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنی آرزوؤں کو دیکھ لیں، آپ اپنی دعاؤں کو دیکھ لیں کہ آپ کیا خواب دیکھ رہے ہیں زندگی کے بارے میں۔ کبھی تو ہوگا کہ چھپر پھٹے گا اور دولت برسے گی، کبھی تو کوئی ہوگا مجھے خوابوں کا شہزادہ ملے گا اور وہ مجھے تھائی لینڈ کی سیر کرا دے گا۔ تو یہ یعنی ہمارے ایسے احساسات ہیں، آپ خود دیکھ لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسا سوچنا جو ہے دنیا میں رہ کے، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے علاوہ ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر آپ سوچیں اور سمجھیں تو حقیقت کچھ اور ہے۔ دنیا کے پردے میں اللہ ہے، اللہ کا ارادہ ہے،
اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ دیکھیں ایک مکان بنا ہوتا ہے نا، بہت اچھا مکان بنا ہوتا ہے، تو آپ اس کے نقشے بنانے والے اور اس کاریگر کی تعریف کرتے ہیں، اس مکان کی تعریف نہیں کرتے۔ بہت اچھا نقشہ ہے جس نے بھی بنایا ہے، بہت اچھا یعنی یہ ٹائل وغیرہ لگائے ہیں، تعمیر بہت اچھی ہے، معمار کی آپ تعریف کرتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی کھانا ہو پسند آ جائے تو آپ پوچھتے ہیں عام طور پہ کہ بھئی یہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ کھانے بنانا والا، مثال کے طور پہ آپ کے کچن میں کوئی باورچی آپ نے رکھا ہوا ہے یا جو بھی ہے، تو آپ کھانا بنانے والے کا پوچھتے ہیں کہ کھانا بنایا کس نے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح دنیا اور دنیا کا بنانے والا، پھر آپ خود، آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، آپ اس کائنات کا محور ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہت خوبصورت انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کائنات میں جو کپڑے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس مقرر کیا ہے، یا آپ یعنی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں انسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے۔ بال اگتے ہیں جانوروں کے سے، یعنی بال ہوتے ہیں جسم پر، وہی ان کا لباس ہوتا ہے۔ تو اسی طرح لیکن یہ انسان جو ہے یہ بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ تو اگر اس ظاہر پہ آپ کی نظر چلی گئی اور ظاہر کی محبت میں آپ گرفتار ہو گئے تو آپ کا انجام جو ہے وہ نقصان ہوگا، آپ فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ فائدہ آپ کا اس میں ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے سے آپ اپنا تعلق جوڑ لیں، اس سے اپنی یعنی محبت آپ اس سے رکھیں، اللہ ہی سے محبت رکھیں، اللہ ہی کو دیکھیں، اللہ کو محسوس کریں ہر جگہ ہر وقت، اور اللہ کی یاد کو اپنے دل پہ حاوی کر لیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، یہ میرے بندے اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، یہ ایسے بندے ہیں جن کو دنیا کی خرید و فروخت اور تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ تو ہر وقت جو ہے یعنی انسان کو جو یقین رکھتا ہے اپنے اللہ پہ، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ہر وقت جو ہے، یعنی کوئی ایسا وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الذکر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ ذاکر تھے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے تھے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اب دیکھیں ان کے اپنے معمولات ہیں، گھر میں معمولات ہوتے ہیں انسان کے، وہ بھی ہماری طرح انسان تھے، انسان ہی تھے نا، باطن میں تو وہ نور تھے لیکن ظاہر میں تو انسان تھے۔ محمد سر حق ہے کوئی اسے کیا جانے، ظاہر میں تو بشر ہے حقیقت میں خدا جانے۔ تو انسان مطلب وہ اگر انسان نہ ہوتے تو ہمارے لیے نمونہ بھی نہیں ہوتے، کیونکہ ہمیں تو اپنی طرح کا ایک انسان چاہیے تھا کہ ہمیں وہ ایک نمونہ پیش کرتا، لیکن ان کے بارے میں ہے کہ وہ ہمیشہ ذاکر تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایک راستے پر تھے اور وہ ایک کام کرتے تھے تو ہمیں بھی اللہ کی یاد کو اپنے اوپر حاوی کر لینا چاہیے، اور یہ اسی وقت ہوگا جب آپ کی زندگی کا مقصود اللہ ہوگا، ظاہر نہیں باطن ہوگا۔ تو ہر وقت جو ہے پھر آپ تقوی کا خیال رکھیں گے، متقی بن جائیں گے۔ آپ کو متقی کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہر وقت آپ کو اللہ تعالیٰ یاد رہے اور اللہ کی یاد میں آپ زندگی گزاریں۔ تو بہرحال دنیا سے محبت کرنے والے نقصان میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے فائدے میں ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سے اپنی محبت کی جوت جگائیں، اور اللہ کی محبت آپ کو ملے گی کہاں سے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ پھر انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم